وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے من یقول بعض کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ پر وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر وما ہم بمؤمنین حالانکہ ہرگز وہ مومن نہیں. ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں، قرآن ان کے ایمان کے دعوے کا ذکر کر رہا ہے اور پھر فرما رہا ہے وہ مومن ہی نہیں. اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ منافقین تھے جن کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم نہیں تھی. یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایمان تو لائے لیکن دل سے انہوں نے حضور کو تسلیم نہیں کیا، حضور کی بے ادبی اور گستاخی کیا کرتے تھے. تو فرمایا وما ہم بمؤمنین، وہ ہرگز مومن نہیں. یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. حقیقت میں تو یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے تھے، لیکن قرآن نے فرمایا یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے ادبی کرنا در حقیقت اللہ کی بے ادبی کرنا ہے، اور حضور کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا در حقیقت اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرنا ہے. اور مومنوں کو اس طرح دھوکہ دیتے کہ اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے، ان کے سامنے نماز پڑھتے، ان کے سامنے قرآن پڑھتے، ان کے سامنے جہاد میں شریک ہوتے، لیکن دل سے وہ حضور پر ایمان نہیں لائے تھے. وما یخدعون، وہ دھوکہ نہیں دیتے الا انفسہم، مگر اپنی ہی جانوں کو خود اپنے آپ کو وہ دھوکہ دے رہے ہیں. وما یشعرون، اور وہ شعور نہیں رکھتے. فی قلوبہم، ان کے دلوں میں مرض، بیماری ہے، نفاق کی بیماری ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حسد کی بیماری ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبے سے وہ جلتے تھے. تو فرمایا فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا. اس کو سمجھنے سے پہلے یوں سمجھیں کہ اگر کوئی کسی سے جلتا ہو، حسد کرتا ہو، تو اس کا مقام جس قدر بلند ہوگا اس کے حسد میں کیا ہوگا؟ اضافہ ہوگا. تو ان کے دل میں بغض رسالت کا مرض تھا، ان کے دل میں حضور کا حسد تھا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی کئی آیتیں حضور کی فضیلت میں، حضور کی بلندی میں اور حضور کے مقام و مرتبے کو بیان کرنے کے لیے نازل فرمائی. جیسے جیسے آیات نازل ہوتی ان کا حسد اور ان کا مرض اور بڑھ جاتا. وَلَهُمْ، اور ان کے لیے عذاب علیم، علیم کے معنی دردناک، دردناک عذاب ہے. بما کانوا، اس وجہ سے کہ وہ یکذبون، کذب، جھوٹ، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے. تو جھوٹ کی یہ نحوست ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. منافقین ایمان لانے کا دعویٰ کرتے لیکن وہ جھوٹے تھے. مومنین کو بھی چاہیے کہ وہ جھوٹ سے بچیں. حدیث پاک میں فرمایا کہ جھوٹ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے اور سچ انسان کو نجات دینے والا ہے. وَإِذَا، اور جب قیلا، کہا جائے، لہم، ان منافقوں سے، لا تفسدوا، تم فساد نہ کرو، فی الارض، زمین میں، ایسی باتیں کر کے، حضور کے خلاف باتیں کر کے، حضور کی تعظیم و توقیر نکالنے کی کوشش کرتے ہو تو مسلمانوں میں فساد ہوتا ہے، تم فساد نہ کرو. قالو، وہ کہتے ہیں، انما نحن مصلحون، ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں. مصلح مانے اصلاح کرنے والے. وہ کہتے ہیں ہم توحید کی حفاظت کر رہے ہیں. صحابہ کرام تعظیم میں بہت آگے بڑھ گئے ہیں تو ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. مفسرین نے اس پہ بڑی تفصیل لکھی ہے، صرف ہم مختصر سمجھ رہے ہیں. تو یہ فساد کر رہے ہیں. قرآن ان سے فرما رہا ہے کہ فساد مت کرو، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. پتہ چلا ہر فسادی شخص یہی کہتا ہے کہ میں فساد کرنے والا نہیں بلکہ میں تو قوم کی اصلاح کر رہا ہوں. الا، سن لو، انہم، ہم، بے شک یہی لوگ، المفسدون، فساد کرنے والے ہیں. ولکن لا یشعرون، لیکن وہ شعور نہیں رکھتے، سمجھتے نہیں ہیں. وَإِذَا، اور جب قیلا، کہا جائے، لہم، ان منافقوں سے، آمنو، ایمان لاؤ، کما، جیسا کہ آمن الناس، لوگ ایمان لائے.
جیسا لوگ ایمان لائے ویسا تم بھی ایمان لاؤ۔ لوگ سے مراد یہاں صحابہ کرام ہیں، ان سے کہا جاتا کہ صحابہ کرام کی طرح ایمان لاؤ، جیسے صحابہ کرام حضور سے محبت رکھتے ہیں، عشق رکھتے ہیں، تعظیم و توقیر کرتے ہیں۔ قالو وہ کہتے انؤمن کیا ہم ایمان لائیں، کما جیسا کہ آمن السفہاء بے وقوف لوگ ایمان لائے، یعنی صحابہ کرام کو عشق و محبت کو تعظیم و توقیر کو وہ بے وقوفی قرار دیتے، کیا ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لائیں؟ اس سے یہ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کی توہین کرنا یہ منافقوں کا طریقہ ہے۔ الا سن لو انہم ہم بے شک وہی السفہاء بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا اور جب لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا لقو کے معنی ملاقات کریں، اور جب وہ ایمان والوں سے ملاقات کرتے ہیں، قالوا وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، وَإِذَا اور جب خلو وہ جدا ہوتے ہیں، خلوت میں ہوتے ہیں، خلو خلوت سے یاد رکھیں، جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں جدا ہوتے ہیں، اِلَىٰ شَيَاطِینِہِمْ اپنے شیطانوں کے پاس، یہاں شیاطین سے مراد وہ منافقوں کے سردار ہیں جن کے عقیدے درست نہیں ہیں، ان کے پاس اپنے سرداروں کے پاس ہوتے ہیں، قالوا وہ کہتے ہیں انا معکم بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون ہم تو صرف مذاق کرتے ہیں، مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، انہیں بے وقوف بناتے ہیں۔ اللہ تعالی یستہزئ بہم انہیں ان کے مذاق کی سزا دے گا، اس مذاق اڑانے کی سزا اللہ دے گا۔ یہاں پر بعض ترجمے غلط پائے جاتے ہیں، اللہ یستہزئ بہم کا ترجمہ نعوذ باللہ من ذالک یہ کیا جاتا ہے اللہ تعالی ان سے مذاق کرتا ہے کہ استغفر اللہ، ٹھٹا کرتا ہے، ہنسی کرتا ہے، یہ تینوں ترجمے غلط ہیں۔ اللہ تعالی ٹھٹا کرنے سے، مذاق کرنے سے اور ہنسی کرنے سے پاک ہے۔ اللہ یستہزئ بہم اللہ انہیں ان کے مذاق کی سزا دے گا، وَيَمُدُّهُمْ اور انہیں ڈھیل دیتا ہے۔ تو ابھی تو یہ دنیا کے اندر چل پھر رہے ہیں تو سزا فوراً کیوں نہیں آتی؟ وَيَمُدُّهُمْ اور انہیں ڈھیل دیتا ہے، فی طغیانہم تاکہ وہ اپنی سرکشی میں یعمہون بھٹکتے رہیں۔ بلکہ مفسرین فرماتے ہیں کبھی کبھی کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے تو اسے مزید ڈھیل دیتے ہوئے نعمتوں کی بارش کر دیتا ہے تو وہ اور زیادہ سرکش ہو جاتا ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ گرفت فرماتا ہے تو اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوتا، وہ انہیں ڈھیل دیتا ہے تاکہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں۔ اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں اشتروا جنہوں نے حاصل کیا الضلالۃ گمراہی کو حاصل کیا بالہدی ہدایت کے بدلے، فما ربحت پس نفع نہ دیا تجارتہم ان کی تجارت نے، گمراہی کو حاصل کیا ہدایت کے بدلے میں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ یہ مدینے میں تھے منافقین، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے، حضور سے اللہ کا کلام سنتے تھے، چاہتے تو ہدایت پر آ جاتے مگر انہوں نے ہدایت کو قبول نہ کیا بلکہ گمراہی کو حاصل کیا، تو یہ بہت خسارے کا سودا ہے۔ وما کانوا مہتدین اور وہ ہدایت یافتہ نہ تھے۔ مثلہم ان کی مثال کمثل جیسے مثال الذی اس شخص کی استوقد نارا جس نے آگ روشن کی، جنگل ویران میں کوئی شخص جب آگ کو روشن کرتا ہے تو اس کی مثال بیان کی گئی، جیسے مثال اس شخص کی جس نے آگ کو روشن کیا، فلما پس جب اضاءت ما حولہ پس جب اس کا ماحول اس کا ارد گرد اس آگ نے روشن کر دیا، ذہب اللہ بنورہم اللہ ان کے نور کو لے گیا۔ اس آیت کریمہ میں منافقوں کی مثال سمجھائی گئی۔ سمجھنا چاہیں تو اس طرح سمجھیں کہ جب پہلے ذکر کیا گیا آگ جلانے والے تو اس سے مراد ہیں منافقین جنہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا، پھر آگ کا بجھ جانا اور ذہب اللہ بنورہم اللہ تعالی
نے انہیں نور سے، روشنی سے محروم کر دیا. اس سے مراد ہے نفاق کرنا، حضور کا بغض رکھنا. تو جب انہوں نے ایمان کا اظہار کیا، کلمہ طیبہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ کلمہ ایسا نور ہے کہ ظاہر اور باطن کو روشن اور منور کر دیتا ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا یہ منور ہو جاتے، مگر بغض رسالت کی وجہ سے اس نور سے یہ محروم ہو گئے. اور ارشاد فرمایا وَتَرَكَهُمْ، اللہ نے انہیں چھوڑ دیا، فی ظلمات، اندھیریوں میں، لا یبصرون، وہ نہیں دیکھتے، انہیں اب کچھ نظر نہیں آتا، اب وہ بھٹک رہے ہیں، خود بھی گمراہ ہیں، دوسروں کو گمراہ کر رہے ہیں. سمم، بہرے ہیں، بکمن، گونگے ہیں، عمیون، اندھے ہیں. بہرے، گونگے، اندھے حقیقی معنوں میں نہیں ہے. یہاں مراد یہ ہے کہ اپنے کان سے وہ فائدہ نہیں اٹھا رہے، حق کو نہیں سنتے، حق کو نہیں دیکھتے، حق کے لیے زبان کو استعمال نہیں کرتے. سمن، بہرے ہیں، بکمن، گونگے ہیں، عمیون، اندھے ہیں. فہم، پس وہ، لا یرجعون، نہیں پلٹیں گے. جس طرح بہرا، گونگا، اندھا اگر راہ بھول جائے تو نہ دیکھ سکتا ہے، نہ کسی کی پکار سن سکتا ہے، نہ کسی کو یہ پوچھ سکتا ہے کہ راستہ کس طرف ہے، تو وہ بھٹکتا رہے گا. فہم لا یرجعون، اب وہ اسلام کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے. او یا کصیب، جیسے مثال صیب کی، صیب تیز بارش، من السماء، آسمان سے، فیہ، جس میں، ظلمات، اندھیریاں ہیں، ورعد، اور کڑک ہے، وبرق، اور بجلی ہے. تیز بارش میں جہاں فوائد ہیں وہاں پر اس بات کا ڈر ضرور ہوتا ہے کہ کہیں بجلی نہ گر جائے. جب کڑک زوردار ہوتی ہے تو دل ہل جاتا ہے، اور تیز بارش میں اندھیرا بھی چھا جاتا ہے. تو جہاں بارش کے فوائد ہیں وہاں یہ تین چیزیں اس کے ساتھ ہیں. تو جہاں اسلام کے فوائد ہیں، جہاں اسلام کی برکتیں ہیں، وہاں آزمائشیں بھی ہیں. جہاد میں جانا پڑتا ہے، جان کا نذرانہ پیش کرنا ہے، مقابلے کے لیے گئے تو زخمی ہونا ہے، عزت کو داؤ پہ لگانا پڑتا ہے، اپنی اولاد کو داؤ پہ لگانا پڑتا ہے. کیونکہ جب انسان اسلام پر عمل پیرا ہوتا ہے تو جو لوگ اسلام کے دشمن ہیں وہ اس شخص کے بھی دشمن بن جاتے ہیں. تو اس طرح کے واقعات تو ہوتے ہیں. تو عقل مند، دانا اور سمجھدار وہ ہوتا ہے جو اس راہ میں پیچھے نہ ہٹے، بلکہ وہ جب اتنا بڑا مقام حاصل کرنے کے لیے چلا ہے، جنت کے حصول کے لیے چلا ہے، تو ان مشکلات کا مقابلہ کرے. منافقین کی ایک دوسری قسم تھی. پہلی قسم جو آیت نمبر 17 اور آیت نمبر 18 میں بیان ہوئی، یہ وہ قسم تھی جو پکے منافق تھے. اور او کصیبن سے منافقین کی اس قسم کا بیان ہے جو شک میں مبتلا تھے، کبھی اسلام کی طرف مائل ہو جاتے، کبھی کفر کی طرف چلے جاتے، کبھی حضور کی تعظیم و محبت آتی اور کبھی پھر باتیں سن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخ بن جاتے. تو فرمائے ان کی مثال کیسے ہے؟ ان کی مثال ایسے ہے کہ جب تیز بارش ہوتی ہے تو اس میں مشکلات بھی آتی ہیں، تو وہ آزمائشیں دیکھ کر اسلام سے یہ لوگ منحرف ہو جاتے ہیں، اور جب انہیں اسلام کا فائدہ ملتا ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں. اس کی مزید تشریح اور تفسیر آگے کی گئی. یجعلون، وہ ڈالتے ہیں، اصابعہم، اپنی انگلیاں، فی آذانہم، اپنے کانوں میں، من الصواعق، کڑک کے سبب. صواعق اس کڑک اور اس بجلی کو کہتے ہیں جو چمکتی بھی ہے، شور بھی مچاتی ہے اور گر بھی پڑتی ہے. تو اس گرنے والی بجلی کے خوف سے یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالتے ہیں. حذر الموت، موت کے ڈر سے. لیکن جس طرح بارش میں کوئی شخص ہو کان میں انگلی ڈال دے تو کیا بجلی کے گرنے سے وہ بچ سکتا ہے؟ اسی طرح یہ منافقین بھی کچھ بھی کر لیں اللہ کے غضب سے نہیں بچ سکیں گے. واللہ، اور اللہ تعالی، محیط، گھیرنے والا ہے، بالکافرین، کافروں کو. یکاد البرق یخطف ابصارہم، قریب ہے کہ یہ بجلی ان کی آنکھیں لے جائے، ہلاکت بالکل قریب آ گئی ہے. ان کا نفاق کا مرض اس قدر بڑھ گیا ہے، یہ بیماری ان کو تباہ کرنے والی ہے. کلما اضاء لهم مشوا فیہ، کلما، جب کبھی، اضاء، روشنی ہوتی ہے، لہم، ان کے لیے، مشوا فیہ، وہ اس میں چلتے ہیں. جب بھی فتوحات ملتی ہیں، جب بھی فائدہ ہوتا ہے تو اسلام پر چلنا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں اسلام تو بہت اچھا مذہب ہے. وَإِذَا، اور جب، أَظْلَمَ، اندھیرا چھا جائے،
علیہم ان کے اوپر قاموا وہ کھڑے رہ جاتے ہیں. جب مشکلات آتی ہیں تو اسلام پر چلنا چھوڑ دیتے ہیں. اس کی مثال ہم اس طرح دے سکتے ہیں کہ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ نماز اللہ کی رضا کے لیے نہیں بلکہ اپنے مشکلات کے حل کے لیے پڑھتے ہیں. اب نماز پڑھنا شروع کریں اور مشکلات حل ہو جائیں تو نماز پڑھتے رہتے ہیں، اور اگر نماز پڑھنا شروع کریں اور مشکل جیسی ہو ویسی ہی رہے تو بسا اوقات وہ بد نصیب نماز کو چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے تو کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، وظیفہ پڑھنے کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا. یہ سوچ غلط ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. ہاں وہ اپنے کرم سے اس نے جب کرم فرمایا تو انشاءاللہ جب وہ راضی ہو جائے گا تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر اللہ تعالی چاہے لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ ان کے کان بھی لے جائے اور ان کی آنکھیں بھی لے جائے. اللہ تعالی چاہے تو ان کے کان بھی لے جائے اور ان کی آنکھیں بھی لے جائے. یعنی اللہ تعالی منافقوں کو تباہ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. تو منافق یہ نہ سمجھیں، کافر یہ نہ سمجھیں، دشمنان اسلام یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تعالی نعوذ باللہ من ذالک کچھ نہیں کر سکتا. آزمائش ہے، امتحان ہے. ملائیشیا سے ایک بھائی تشریف لائے تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ آج ملائیشیا میں کئی ایسے مسلمان کہلانے والے ہیں جو نام نہاد مسلمان ہیں، دین سے بہت دور ہیں، بہت ماڈرن ہو گئے ہیں، بکواس کرتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ میں نے کئی عیسائیوں کو مسلمان کیا ہے اور کئی مسلمانوں کو سیدھا کرنے کی کوشش کی ہے. آج کل ملائیشیا میں انہوں نے ایک سوال پیدا کیا ہے، ویئر از گاڈ؟ خدا کہاں ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک. اس سوال کا پس منظر کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں فلسطین میں ہم پٹ رہے ہیں، عراق میں ہم پٹ رہے ہیں، افغانستان میں ہم پٹ رہے ہیں، کشمیر میں ہم پٹ رہے ہیں، پوری دنیا میں مسلمان مار کھا رہے ہیں، ہم خدا کو ماننے والے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری مدد کیوں نہیں کرتا؟ کہ استغفر اللہ. تو یہ نادانی ہے. اول تو ہمارے گناہ ہیں جن کی وجہ سے یہ آزمائش آئی. اول تو ہم قرآن سے دور ہو گئے جس کی وجہ سے یہ مصیبتیں ہیں. ہم بے حیائی، فحاشی، عریانی، بے پردگی میں مبتلا ہو گئے. ہم مسلمانوں میں سے اکثریت بے نمازی ہے، اکثریت قرآن سے دور ہے. اصل وجہ تو یہ ہے. اور دوسری طرف کافروں کو اگر بظاہر کچھ غلبہ بھی مل جائے تو یہ ہماری آزمائش اور ان کو ڈھیل ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے لیکن اس کی حکمت ہے، اس کی مشیت ہے. اس طرح کے سوالات اپنے ذہن میں پیدا کرنا اور لوگوں سے پوچھنا یہ بہت بڑی بے باکی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید میں ہر پیدا ہونے والے سوال کا جواب موجود ہے. قرآن فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ بے شک اللہ نے تمہاری مدد بدر کے مقام پر فرمائی ہے جبکہ تم بے سر و سامان تھے. 6 یا 8 تلواریں تھیں. ان 6 یا 8 تلواروں نے 1000 تلواروں کا مقابلہ کیا. 6 یا 8 گھوڑے تھے. ان 6-8 گھوڑوں پر سوار صحابہ کرام نے 1000 کے لشکر کا مقابلہ کیا. تو مدد تو اس وقت بھی آئی لیکن ان صحابہ کرام جیسا جذبہ بھی بیدار کیا جائے. وہ جس طرح قرآن و حدیث پر عمل پیرا تھے اس کے مطابق اگر زندگی گزاری جائے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ اگر تم پکے مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے. لیکن بات یہی ہے کہ ان کنتم مومنین کے مقام پر فائز تو ہوں. رب العالمین کی رحمت اور مدد ابھی بھی آ سکتی ہے. اور حقیقت یہی ہے کہ جب بھی مسلمانوں نے قرآن مجید فرقان حمید سے دوری اختیار کی ذلت و رسوائی ان کا مقدر بن گئی اور جب انہوں نے قرآن و حدیث سے قرب حاصل کیا اور قرآن و حدیث سے وہ وابستہ ہو گئے تو قرآن کے نور سے وہ ہاری ہوئی جنگ بھی جیت گئے. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم قرآن مجید فرقان حمید فرماتا ہے کہ تم پر جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے. اور جہاں تک یہ سوال ہے ویئر از گاڈ، سوال کرنے والوں کو عقل ہونی چاہیے. انہیں یہ سوال کرنا چاہیے کہ بدر میں
اللہ تعالی کی مدد آئی، حنین کے مقام پر اللہ تعالیٰ کی مدد آئی، صلیبی جنگوں میں اللہ تعالیٰ کی مدد آئی، یہاں تک کہ 1965 کی جنگ میں بھی اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد کا ظہور نظر آیا، تو انہیں یہ سوال کرنا چاہیے کہ وہ پرانے اسلاف جیسا کردار اب ہمارے اندر کیوں نہیں ہے؟ ہم وہی کردار پیدا کریں تو اللہ تعالیٰ غیب سے ہماری مدد فرمائے گا۔ اور یہ تو باتیں صرف سمجھانے کے لیے ہیں، ورنہ اگر آپ دیکھیں عراق میں بھی دشمنان اسلام کی افواج پٹ رہی ہیں، افغانستان میں بھی پٹ رہی ہیں، کشمیر فلسطین میں بھی وہ پٹ رہے ہیں، یہاں تک کہ حقیقت یہ ہے کہ چند ایک مسلمان ہیں جن میں جذبہ جہاد ہے، ان چند ایک مسلمانوں کا وہ مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اگر تمام ہی مسلمان جذبہ جہاد سے سرشار ہو گئے تو انشاءاللہ عز وجل دونوں جہاں میں بیڑا پار ہو جائے گا۔ اور یہ بات بھی عرض کروں کہ یہودی ہو یا عیسائی ہو، چاہے ہندو ہو، ہر شخص اللہ تعالی کی قدرت و طاقت کو تسلیم کرتا ہے۔ ایسی بات کہنے والے یہ صرف مسلمانوں کو کنفیوز کرنا چاہتے ہیں، ورنہ وہ بھی جانتے ہیں کہ یہودیت ہو کہ عیسائیت ہو، کہیں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کو چیلنج نہیں کیا جاتا، سب اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت کو تسلیم کرتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کے کان بھی لے جائے، ان کی آنکھیں بھی لے جائیں، یہ کافر، یہ منافق، یہ دشمنان اسلام ایک قدم بھی نہ چل سکیں، مگر اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اس نے ڈھیل دی ہے۔ تم اللہ تعالیٰ کو مجبور مت سمجھنا، بے بس مت سمجھنا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چاہت پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ وہ رب العالمین جب ابابیل جیسے معمولی چھوٹے پرندوں سے وقت کی سپر پاور کو پھوسا بنا سکتا ہے، تو وہ چاہے تو امریکہ اور جو بھی حکومتیں اگر اسلام کے خلاف کھڑی ہوں تو وہ چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمارا امتحان ہے، ہم کب خواب غفلت سے اٹھیں گے، کب ہم قرآن کی طرف آئیں گے۔ یہی پیغام ہے، یہی عزم ہے، یہی سوچ ہے کہ ہم قرآن سے محبت کرنے والے حقیقی بن جائیں، قرآن کو سمجھیں، قرآن کی دعوت عام کریں۔ بزرگوں نے تو یہ فرمایا، روایتوں میں آتا ہے پورا ایک رکوع قرآن کا سمجھ کر ختم کرنا پورا قرآن ناظرہ بغیر سمجھے پڑھنے سے زیادہ افضل و اعلیٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کے نور سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے۔